اور میں یہ اس کے ساتھ ہی یہ سوال آپ سے کروں گا سیٹھی صاحب کہ یہ جو ممکنہ تبدیلیاں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سوال بہت سے لوگ یہ بھی ہلکے اٹھاتے ہیں کہ کیا ہماری اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پلان ہے؟ انہوں نے بھی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، انہوں نے بھی یہی کرنا ہے، تو پھر یہ رمپس جو ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اور اگر پاور شیئرنگ ہی ہونی ہے، آپ نے ایڈیٹوریل میں بھی لکھا ہے آخری جملے میں، آپ نے کہا کہ پاور شیئرنگ کا فارمولا ایک نیا ہے، تو پھر لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں نا کہ پھر یہ اگر یوں ہی چلنا ہے تو پھر یہ وائی دس چینج؟ بالکل صحیح ہے کہ یوں ہی چل رہا ہے. اب اس کے دو پہلو، ایک تو پاور شیئرنگ کا پہلو ہے اور ایک ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل پالیسی. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک دو باتوں کی تو احساس ہو گیا ہے نا کہ وہ جو نواز شریف صاحب کرنے جا رہے تھے 2017 میں، 16 میں، 18 میں، نارملائزیشن آف ریلیشنز ان دا ریجن ود اس وقت اشرف غنی کی رجیم اینڈ دین انڈیا کے ساتھ اور نریندر مودی کے ساتھ اینڈ امریکہ کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کرنا، سعودی عربیہ کے ساتھ ایکسٹینڈ کرنا. اب وہ گھوم پھر کے وہیں آ گئے نا. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی جو انڈیا کا دوست ہے غدار ہے، ہم نے طالبان کو ہی سپورٹ کرنا ہے، اشرف غنی کو نہیں کرنا. تو اب صورتحال یہی ہے نا کہ اب گھوم پھر کے اسٹیبلشمنٹ وہیں آ گئی نا جہاں میاں صاحب کہتے تھے. اگر طالبان حکومت وہاں نہ ہوتی، اگر ہم طالبان حکومت کو سپورٹ نہ کرتے طالبان کو اس وقت اور کنٹینیولی ان کو پروٹیکٹ نہ کرتے، تو آج وہاں طالبان کی حکومت نہ ہوتی. وہاں ایک امریکن بیکڈ حکومت ہوتی، وہاں ابھی یہ فیمن نہ ہوتی، ہیومن رائٹس کرائسس نہ ہوتی، اور انکلوسیو گورنمنٹ ایز مچ ایز پاسبل ہوتی. ابھی تو کمپلیٹلی ایکسکلوسیو گورنمنٹ، اور یقینی طور پہ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو یہ ٹی ٹی پی وہاں زندہ نہیں رہ سکتے. دیٹ وڈ بین دا کوئڈ پرو کو فار اس، مگر ہم نے نہیں کیا نا. ہم نے، اور اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہم نے لڑائی جھگڑے رکھے. پھر آخر میں کیا ہوا؟ اب جا کے آپ نے جا کے سیز فائر کروا لی جا کے. اس وقت تو تیار نہیں تھے آپ، اس وقت تو جہادی بھیج رہے تھے آپ. تو اب جا کے اب کہتے ہیں نارملائزیشن کرنی ہے انڈیا. تو نارملائزیشن کون کرے گا؟ وہ جو کرنا چاہتے تھے اس وقت. یہ بالکل وہی بات ہے کہ عمران نواز شریف صاحب 99 میں انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنا چاہتے تھے واجپئی کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا وایا کارگل. اور 4 سال جا کے بعد مشرف صاحب نے جا کے واجپئی صاحب کا ہاتھ ملایا اور کہنے لگے چلو جی ان کشمیر کا حل نکالیں، اور حل کیا کہ 50 سال کے بعد حل نکالیں گے، اب تجارت وغیرہ شروع کرتے ہیں. تو یہ گھوم پھر کے اسٹیبلشمنٹ وہیں آ جاتی ہے. تو اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اس قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کریں گے، بیکاز وہ بھی اب اس قسم کی دیر ان فکس آلسو خود چلا نہیں سکتے. ان کا جو مورا ہے وہ پٹ گیا ہے. تو اب تھوڑی بہت اور شیئرنگ جو ہے ان کو کرنی پڑے گی. اس طریقے سے ایروگنس نہیں ہوگی، ریجیکٹڈ یہ وہ اب نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. دوسری طرف خان میاں صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ زیادہ آگے اتنی جلدی نہیں بڑھتے، بیکاز پھر وہ ریشنلٹی جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور ایشوز آ جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے دونوں سائڈز جو ہیں ول پروبیبلی بی مور سرکمسپیکٹ اینڈ مور وائز. اور میرا خیال ہے ادھر ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر بن جائیں. بعد کی بات ہے، مگر ابھی فوری طور پہ تو شہباز شریف صاحب کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ تو بڑے لائک ہاؤس آن فائر چلیں گے، مزے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے. اور شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریشن اور ڈلیوری دیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے رہ کے ان کو سپورٹ کرے گی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. اور فائنلی میں آپ سے یہ بات کہوں کہ نواز شریف صاحب کے تعلقات سعودیز کے ساتھ، جو بائیڈن کے ساتھ، نریندر مودی کے ساتھ، ریسیپ ایردوغان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے، قطر کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے. آئی تھنک فارن پالیسی آپ کی بہت امپروومنٹ ہوگی انڈر نواز شریف، جو کہ آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے. وہ ان میں بڑی ہیوملٹی ہے، کوئی ایروگنس نہیں ہے. ان کو اگر بھیک بھی مانگنی ہو تو ان کو بھیک مانگنی آتی ہے، لگتا ہے ایسے نہیں کہ بھیک مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھیک نہیں مانگنی آتی، مگر وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جو کہ اس کا الٹا پرابلم بن جاتی ہے. اور آپ پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ ادھر سے رہتے ہو تو نہ ادھر سے رہتے ہو. تو نواز شریف صاحب کو ڈگنیٹی کے ساتھ سارا کچھ کرنا آتا ہے، آگے بڑھنا بھی آتا ہے، پیچھے ہٹنا بھی آتا ہے، سائیڈ ویز بھی جانا آتا ہے. از اے ٹرو پالیٹیشین. اور ویسے طبیعت بھی ان کی ایسی ہے، کانفرنٹیشن، اس قسم کی کانفرنٹیشن نہیں کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور شہباز شریف صاحب جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج یہ پیشن گوئی ہے میری.
اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ IMF پروگرام جو ہے اس کو بھی وہ رینیگوشیٹ کر لیں. دیکھیے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو انسٹیبل سمجھتی ہیں, انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر اور رسک فیکٹرز بہت ہائی ہیں, اس لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں on some of these things. شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کام کیا پنجاب کے اندر اور ہائی مارکس دیے ہیں فار ایڈمنسٹریٹو ورک اینڈ یوٹیلیٹی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں یہ ایشوز لیک آف ٹرسٹ اور لیک آف نہیں ہوں گے. اگر آج شہباز شریف صاحب ہوتے تو شاید یہ اسٹیٹ بینک والا ایشو بھی نہ کھڑا ہوتا, بیکاز ایز این ایڈمنسٹریٹر ان کی بڑی ہائی کریڈیبلٹی ہے اور ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ود انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ڈفڈ ہو یا IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو, سارے ان کے پروجیکٹس A1 چلے ہیں پنجاب کے اندر. تو وہ جانتے ہیں کہ دس از اے مین وی کین ورک ود, دس از اے مین وی کین ٹرسٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ IMF پروگرام بھی رینیگوشیٹ ہو جائے گا اکارڈنگلی جو ضرورت پڑے گی, if you have somebody like him there. All in all, میں یہ سمجھتا ہوں کہ compared to what we have now, a change in government will be good for the country. جی اچھا سیٹھی صاحب, میرا آخری سوال جو ہے, وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, لیکن چونکہ آپ نے ابھی ذکر کر دیا فورن پالیسی کا اور تعلقات کا, یہ بھی بہت زیادہ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی دو ملک جو ہیں وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں, گارنٹرز جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں نواز شریف کے لیے. یہ obviously آپ نے بھی سنی ہوں گے, یہ ریومرز پڑھے ہوں گے, اردو کالمز پہ چھپ رہا ہے, جاوید چودھری صاحب نے اس دن لکھا ہے اپنے کالم میں, اور لوگوں نے ذکر کیا ہے. اس پہ آپ ایک اپنا تجزیہ دیں. میں آپ سے انفارمیشن نہیں لوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے سینسٹیو معاملات ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی گارنٹیز دینے کے لیے کوئی تیار ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گارنٹیز جو ہیں وہ کس قسم کی گارنٹیز آپ کو دیں گے کہ جی نواز شریف یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, یہ گارنٹیز کون دے گا؟ کوئی نہیں دیتا. یہ تو دس ہیز ٹو بی اے کوسچن آف بلڈنگ ٹرسٹ بائی اسٹیپس, اور جو اسٹیپس ہیں اس میں شہباز شریف از دا فرسٹ اسٹیپ, بیکاز وہاں ایشوز نہیں ہیں. تو اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایشوز نہیں ہیں, بلاول کے ساتھ بھی ایشوز نہیں ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر فرسٹ اسٹیپ از ناٹ پرائم منسٹر نواز شریف بٹ پرائم منسٹر شہباز شریف, then I don't think there will be any problem. Prime Minister Nawaz Sharif can happen later, but for the time being, to open the route, it's important to get on with it. And میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ سیٹھی صاحب, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, اور سولنگی صاحب تھینک یو فار جوائننگ, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر بات کریں گے. پھر ہم ذرا کریں گے شہباز شریف کے اوپر بھی تفصیلی ایک بات, چونکہ آج آپ نے اس کے اوپر مختصر بات کی ہے, ڈیٹیل میں ذرا جائیں گے, اس کے ڈائنامکس بھی دیکھیں گے. اور تب تک کے لیے ناظرین آپ کا شکریہ اور خدا حافظ. خدا حافظ.